اچھا سر، کل سے آفس میں کالز آ رہی ہیں جو آپ نے ایکسپلینر ویڈیو اپلوڈ کی تھی اسائلم چینجز کی یو کے میں، تو لوگوں میں اس کے بارے میں بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے. کیا آپ اس کو کچھ تھوڑے سے رولز کو زیادہ الیبریٹ کریں گے پلیز؟ عدیل، کل سے مجھے بھی فون پہ کالز جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہی ہیں، اور حالانکہ ہم نے کل ایکسپلینر میں نے بھی اور آپ نے بھی طلعت نے بھی وہ اپلوڈ کیے ہیں. چلیں ہم دوبارہ اس کو کر لیتے ہیں ایک دفعہ. تو ویورز، 1 مارچ کو جو ہوم سیکرٹری ہے اس نے اسائلم جو پالیسی ہے اس میں فنڈامنٹل چینجز جو وہ لے کر آئی ہیں. اسائلم جو ہوتا ہے وہ پروٹیکشن کلیم ہوتا ہے کہ وہ پروٹیکشن کلیم کے لیے جن لوگوں کو اپنے ملک میں پرسیکیوشن کا ڈر ہوتا ہے وہ یو کے میں آ کر اب پروٹیکشن کلیم جو ہے اس کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں. تو اب انہوں نے پہلے یہ تھا کہ پروٹیکشن کلیم اگر اپروو ہو جاتا تھا تو 5 سال کے بعد جو پروٹیکشن جس کو ملتی تھی وہ انڈیفینٹ کے لیے کوالیفائی کر لیتا تھا. لیکن اب انہوں نے ہوم سیکرٹری نے یہ کیا ہے کہ اس پروٹیکشن کلیم کو انہوں نے چیکس پہ ڈال دیا ہے کہ اب 5 سال کا نمبر 1 5 سال کا ویزا نہیں ملے گا، 2.5 سال کا ویزا ملے گا. 2.5 سال کے بعد وہ ایک دفعہ چیک کریں گے کہ آیا کہ جو پروٹیکشن پہلے اسٹیج پر جو کلیمنٹس تھے ان کو چاہیے تھی آیا کہ وہ ابھی ضرورت ہے اس کی کہ نہیں. اس کا مطلب ہے کوئی 2.5 سال کی وہ لیو گرانٹ کریں گے، اور یہ جائے گی 20 ایئرس تک، انلیس کہ جو ہیں وہ جو کلیمنٹ ہے وہ اپنا روٹ چینج نہ کر لے. روٹ چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا وہ اپنے آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آ جائے، یا پھر اسکلڈ ورکر پہ آ جائے، اسپاؤس ویزے پہ آ جائے، یا پھر ایسے ہے کہ اس کا کوئی یہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا بچہ آیا ہے اس کو 7 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس کی اپلیکیشن کی کیٹیگری کو چینج کر کر وہ چائلڈ بیسٹ انٹرسٹ کی طرف چلا جائے کہ اب چائلڈ کا بیسٹ انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ اس ملک میں رہے اور اس کی بیس پر پیرنٹس جو ہیں وہ رہ سکیں. تو یہ جو ہیں اس طرح وہ نہ کریں اگر، تو وہ ان کو آہستہ آہستہ 20 سال پورے کریں گے. 20 سال کے بعد ان کو انڈیفینٹ یا کہہ دیں کہ سیٹلمنٹ جو ہے انہیں گرانٹ ہوگی. یہ اسکیم اصل میں یو کے نے کیا ہے ڈنمارک سٹائل. تو ڈنمارک سٹائل یہی ہے کہ وہ کنٹینیوس چیکس رکھتے ہیں کہ آیا کہ جو اسائلم سیکر ہے اس کو ضرورت ہے ابھی کہ نہیں، اور جب اس کو ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو جو ہوسٹ کنٹری ہوتا ہے وہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو اسائلم سیکر ہے وہ اپنے واپس ملک چلا جائے. ابھی لیکن اس میں کچھ کنسرنس ہیں جو لا سوسائٹی نے ریز کیے ہیں. سب سے پہلا تو یہ کنسرن انہوں نے ریز کیا ہے کہ یہ جو کنونشن ہے اس کا ہیومن رائٹس کا، ریفیوجی کنونشن کا سیکشن 30 جو ہے 34 آرٹیکل 34 اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، کہ ہم ان سے کنفلکٹ نہ کریں کہ ہم جو پروٹیکشن جو دے رہے ہیں آیا کہ وہ اس کو ہم اس آرٹیکل 34 کو کنفلکٹ تو نہیں کر رہے. اور پھر یہ کہ اس طرح جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا اگر ہم اس طرح کی سخت پالیسی اپنانے جا رہے ہیں تو ہوم آفس کو پھر یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس وقت اسائلم کی اپلیکیشن بہت زیادہ سرٹیفائڈ ہو رہی ہیں، تو سرٹیفکیشن کی بجائے ہوم آفس کو تھوڑی سی لینینٹ اس کا ویو لینا چاہیے کہ ہم اتنی اگر سخت پالیسی بنانے جا رہے ہیں تو سرٹیفکیشن کی بجائے رائٹ ٹو اپیل دیا جائے. اور رائٹ ٹو اپیل میں پھر تاکہ ایک دفعہ پھر جو کلیمنٹ شروع میں اپنا وہ کیس صحیح طرح ریپرزینٹ نہیں کر سکا تھا بیفور ہوم آفس، وہ کورٹ میں جا کر ٹریبونل کے سامنے اس کو ایک اور موقع دی جائے کہ وہ اس وقت تک اپنی ایویڈنس گیدر کرے، اور وہاں پر جو ہے اسے اگر وہ اس کا کلیم اگر ٹریبونل یہ کنسیڈر کرے کہ یہ کلیم اس کا ٹھیک ہے تو اس کو وہاں پر جو ہے وہ اسائلم گرانٹ ہو جائے. جی سر، ایک اور کویشچن ہے، سوری، جو زیادہ تر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ریٹروسپیکٹو افیکٹ ہے یا جو ایگزسٹنگ جن کی اپلیکیشنز آلریڈی پڑی ہوئی ہیں یہ ان پہ ہوگا یا جو نئی اپلیکیشنز ہیں ان پہ ہوگا؟ اچھا، یہ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس عدیل. اچھا، اس کا ریٹروسپیکٹو نہیں ہے. یہ پالیسی کا اعلان ہوا ہے 1 مارچ کو اور یہ امپلیمنٹ ہوئی ہے 2 مارچ 2026 کو. تو جو
اسائلم کلیم 2 مارچ 2026 سے وہ ان کی اپلیکیشن ہوگی. مطلب وہ کلیم اگر وہ ڈالنے کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں آفس کو, یہ ان کے لیے یہ پالیسی ہوگی. 1 مارچ تک جو کلیم آلریڈی لوگوں نے ڈال دیے ہوئے ہیں, یہ نئی پالیسی ان پر افیکٹ نہیں ہوگی. That's great. ٹھیک ہے, Thank you. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو.